پرائم منسٹر کے گزشتہ روز کے بیان کے حوالے سے بات کرتے ہیں جسے نہ صرف اپوزیشن نے تنقید کا نشانہ بنایا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی پاکستان تحریک انصاف کو پرائم منسٹر بالخصوص عمران خان صاحب کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور بات صرف یہیں پر ختم نہیں ہوئی, بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس بیان کی گونج سنائی دی. ذرا وہ کیا کہہ رہے تھے آپ بھی سنیے. اسامہ بن لادن کو انہوں نے امریکن نے آ کے ایبٹ آباد میں مار دیا, شہید کر دیا. اتنا کرے کرائے پہ آپ نہیں سمجھتے پانی پھر گیا کل کے بیان کے بعد, اور پھر عالمی سطح پر انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ہرڈلز ہو سکتی ہیں ایسے اسٹریٹجک ڈیپ کے نام کے اوپر افغانستان کو اپنا قریب کرنے پر وغیرہ وغیرہ جو بھی ہمارے یہاں ہوتا رہا ہے. ہم القاعدہ کے خلاف بھی رہے, ہم پر کفر کے فتح بھی لگے, ہم کو دہشت گرد بھی قرار دیا گیا, ہم کو جہاد دشمن بھی قرار دیا گیا. ہم جنگ کے خلاف ہمیشہ رہے, لیکن انسانی حقوق کی حمایت ہم سے پیچھے کوئی نہیں, ہم سے آگے کوئی نہیں. دوسری بات یہ ہے بہت سمپل سی کہ پرائم منسٹر نے جو کچھ کہا وہ ایم ہی نہیں تھا. شہید جو کہا گیا وہ آفٹر تھاٹ تھا. اگر آپ وہ جملہ سنیں پورا دوبارہ تو براڈ کاسٹنگ کی دنیا میں اس کو ہم پوز کہتے ہیں. جو طلعت حسین بہت تگڑے پوز لیا کرتے تھے جملے کو واضح کرنے کے لیے, تم قاتل ہو, تم نے قتل کیا ہے, یہ سٹائل ہوتا تھا ناپا والے سکھاتے. تو مار دیا, پوز آیا, شہید کر دیا, مطلب آفٹر تھاٹ شہید تھا. اچھا 2016 میں پرائم منسٹر جب یہ نہیں تھے, پھر ان سے ایک انٹرویو ہوا تھا جس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ کون ہے, کیا ہے, کس طرح ہوا ہے, اور نہ میں یہ کمنٹ کروں گا شہید ہے, نہ میں کہوں گا کہ ہلاک ہو گیا. یہ ایک انٹرویو موجود ہے اور اس سے پہلے. لیکن کل جو کچھ کیا ہوا وہ پرائم منسٹر عمران خان نے نہیں کیا. اور اس کے بعد جو آپ کہتے ہیں دوڑ لگی ہے ٹکرز کی, خبروں کی, دو کی لگی, ایک لگی پاکستان جنگ سے فرار ہو گیا. اپنے آقا کی پٹائی کے بعد وہ نہ سمجھ رہی ہے کہ جملہ کس کا ہو سکتا ہے کہ اپنے آقا کی پٹائی کے بعد ان کا ملازم بھی جنگ سے فرار ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ عمران خان نے اسامہ بن لادن دہشت گرد کو شہید قرار دیا. یہ بہت تگڑا. اور تیسرا والا ہوا بازی وقت کے جو منسٹر ہیں ہمارے, ان کا بجٹ کوئز نے پروگرام کیا ہے. بجٹ کوئز کا پروگرام ہے کہ یہ ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ ہے ہوا بازی کی تاریخ میں. یہ بھی ہمارا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اب سوچتے رہیے گا کتنی پابندیاں آپ پہ لگنے والی. لیکن میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا, ہر بات میں لیکن بہت ضروری ہے دریا, کہ دوسری طرف کیا ہوگا. نواز شریف صاحب اور اسامہ کے تعلقات کیا تھے سب کو پتہ ہے. سب کو پتہ ہے کہ بے نظیر بھٹو کو پرائم منسٹر بنانے سے روکنے کے لیے, غیر شرعی قرار دینے کے لیے, غیر اسلامی قرار دینے کے لیے اسامہ اور نواز شریف کے تعلقات تھے. اور یہ الزام بھی لگتا ہے کہ اسامہ نے نواز شریف کو پیسے دیے تھے. تو ہوئی سے واٹ سے خواجہ آصف یہ بھی تسلیم کر لیتے کہ یار دیکھیں ہم نے بھی پیسے لیے تھے اسامہ بن لادن سے. تو تاریخ بہت تلخ ہے, تاریخ بہت ظالم ہوتی ہے. تاریخ اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے, بچا کے رکھتی ہے. جو قتل ہوئے اسامہ کے ہاتھوں, اسامہ کی تنظیم کے ہاتھوں پاکستان میں, ان کی تعداد جتنی ہے جنرل صاحب جانتے ہیں. ٹھیک ہے این بی سی پوائنٹ آپ کا آ گیا تفصیلاً. میں آپ کا میں نے امپریشنز کو سن لیا. یہاں پہ ذریعہ میں ایک کمنٹ دے. جی جنرل صاحب, این بی سی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ کہ حالات کے ساتھ ساتھ سوچ بھی بدلتی رہتی ہے. کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں نے سوچا ہو اب امریکنز ہیں اتنی عمر لڑتے رہے, القاعدہ, پھر انہوں نے طالبان کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا افغانستان میں, پھر طالبان سے صلح زبائی کر لی. اب دنیا کہہ رہی ہے کہ وہ حکومت جو بنے گی افغانستان میں اس میں غالباً طالبان جو ہے وہ امریکن الائی ہوں. تو یہ تو صورتحال جیسے جیسے بدلتی ہے, لوگ اپنے سٹانس بھی اور چیزیں بدلتے رہتے ہیں. لیکن کل کے بارے میں جو آپ نے بات کی, دیکھیے بات یہ ہے, میری اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ ہم نے پہلے 2-3 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے اوپر, اور اگر اس کے بعد بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو وہ کشمیر پہ ہی ہوگی, پاکستان. لیکن
یہ میں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ حالات ہمارے بدل گئے ہیں جہاں پہ ہم انٹرنیشنلی آج آئسولیٹڈ ہیں کسی حد تک. اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب امریکہ کی رپورٹ آئی ہے ابھی ٹیررزم کے اوپر تو ملبہ سارا پاکستان کے اوپر. یہ ایک ڈیزائن کے تحت ہے جہاں کشمیر کی ایفرٹ کو, کشمیر کی سٹرگل کو ایک ٹیررزم ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, اس کو بنایا جا رہا ہے اور پاکستان کو اس میں ملوث کیا جا رہا ہے کہ آپ ٹیررزم میں ان کو ٹیررسٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کے لیے پہلے محنت کی ضرورت ہے کہ آپ اپنی کریڈیبلٹی درست کریں جو ہماری فورن پالیسی میں نہیں ہو رہی. اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ کے 70,000 لوگ مارے گئے اور آپ کے سر سے یہ پھر بھی ٹیگ لگا رہا آپ کے ماتھے پہ کہ آپ ٹیررزم کراتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ امریکن سوچ کیا ہے. افغانستان سے اب جتنا بھی ٹیررزم ہمارے خلاف ہوتا ہے کوئی سوچ سکتا ہے کہ نیٹو اور امریکہ کو پتہ نہیں ہوگا ان کی ناک کے نیچے سارا ٹی ٹی پی وہاں سے کرتی ہے اور این ڈی ایس اور انڈیا کرا رہا ہے, لیکن وہ اس کا نام نہیں لیتے. اس رپورٹ میں جو امریکن کانگریس نے چھاپی اس کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. تو پاکستان کو ڈاک میں کھڑا کیا ہوا ہے.